ابھی علی محکمہ انکم ٹیکس میں تھے کہ اکتوبر 1959 میں ان کی خدمات ایوان صدر میں مستعار لے لی گئیں اور ان کا تبادلہ کراچی سے اسلام آباد ہو گیا۔ علی قدرت اللہ شہاب کے درمیان خاصے مراسم پہلے سے تھے، اس لیے انٹرویو صرف ایک ہی ہوا اور ان کو بلا لیا گیا وہاں پر ان کی ملاقات صدر ایوب کے ساتھ ہوئی اور اس ماحول میں سیکریٹریٹ میں جی ایچ کیو میں کام کرنے سے علی کے تعلقات اور رسائل کافی بڑھے، لیکن علی نے اس سے اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، عام طور پہ آدمی جگہ پہنچ کے اپنی زیادہ سوچتا ہے، لیکن جو علی کی کیفیت تھی انہوں نے اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ وہاں سے نہیں اٹھایا، بلکہ کوشش یہی کرتے رہے کہ جو دوسرے ادیب تھے، جو دوسرے ان کے دوست اور احباب تھے، ان کو کس طرح دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اس سلسلے میں انہیں ایک ایوان صدر تک رسائی جمیل الدالین کے لیے حیثیتوں سے بڑی مفید رہی۔ صدارت یوں بھی کسی ملک کی اعلیٰ ترین انتظامی اور علامتی منصب ہے، لیکن ایوب خان کی صدارت محض دکھانے کی صدارت نہیں تھی۔ یہ بات کہ انہیں وہاں نہ کوئی مالی فائدہ ہوا اور نہ ان سے بڑی کوئی ترقی ملی۔ تو صدارت ضرور تھی، ایوب خان سے واقفیت بھی تھی، لیکن ان سے ان کی کوئی وہ نہیں تھی، کسی چیز کا انہوں نے ذاتی طور پہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس وقت جس صاحب کو میں دعوت دینا چاہ رہا ہوں وہ اس دفعہ پہلی بار اس محفل میں تشریف لا رہے ہیں، ہمارے ریگولر مہمان ہیں اور آپ کے سامنے پہلی دفعہ جمیل الدین علی کا کلام پیش کریں گے، جناب ظفر شاہ صاحب۔ صاحب صدر، معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ میں اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتا تھا کہ آپ سب کے سامنے میں حاضر ہوں، لیکن چند مہربانوں نے مجھے مجبور کیا اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے برداشت کریں گے، اور یہاں پر لانے میں سب سے زیادہ جو ہاتھ ہے وہ عبدالستار غزالی صاحب کا ہے، کیونکہ میں اکثر دیکھا کرتا تھا کہ یہ بغیر تیاری کے اور بغیر پڑھے جب یہ اسٹیج پر آ کر رک کر پڑھا کرتے تھے تو مجھے اس بات سے بڑی تقویت ملی کہ میں بھی اسٹیج پہ جا کر پڑھ سکتا ہوں۔ صاحب صدر کی اجازت سے میں کچھ الفاظ اردو اکیڈمی شمالی امریکہ کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ اس کاروان کو چلتے ہوئے تقریباً 15 سال ہو چکے ہیں، اور یہ کاروان مختلف راستوں سے ہوتا ہوا، مختلف منازل طے کرتا ہوا، آخر کار چاندنی کی چھت کے نیچے جناب سرور صاحب کی فراخ دلی کے طفیل اس کو پڑاؤ ڈالنے کا اجازت مل گئی ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ایک مستقل جگہ مل گئی ہے جہاں ہم باقاعدگی کے ساتھ ہر ماہ اس پروگرام کو منعقد کرتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب اسٹینفورڈ کے کمپلیکس سے ہم نے یہ کاروان شروع کیا تھا اور وہاں سے سین رمون ہوتے ہوئے، وائٹ ہاؤس سین ہوزے ہوتے ہوئے اور میریاٹ سنٹا کلارا، اس کے بعد پی اے سی سی، تو یہ ایک طویل عرصہ تھا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تاشی ظہیر صاحب جنہوں نے بہت ہی مستقل مزاجی کے ساتھ اس کاروان کو چلاتے رہے، اور آج ہم اس منزل پر پہنچے ہیں، اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ تاشی ظہیر صاحب کو جاتا ہے۔ آپ کی خدمت میں
جناب جمیل الدین علی صاحب کے میں چند اشعار پیش کروں گا۔ نہیں کہ تیری تمنا کا سلسلہ نہ رہا، نہیں کہ تیری تمنا کا سلسلہ نہ رہا، مگر یہی کہ تیرا تذکرہ ذرا نہ رہا۔ تو آج ترک تعلق پہ ہے مصر کے یہاں، تو آج ترک تعلق پہ ہے مصر کے یہاں، تیرے سوا کوئی جینے کا آسرا نہ رہا۔ نہ ان کو ہم سے ملائے نہ دل سے دور کرے، نہ ان کو ہم سے ملائے نہ دل سے دور کرے، خدا بھی وقت محبت میں یہاں خدا نہ رہا۔ امید رکھیں گے اب تیری بے نیازی سے، امید رکھیں گے اب تیری بے نیازی سے، کرم تو خیر کرم ہے رہا رہا نہ رہا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، پھر سے پڑھیے گا پلیز۔ امید رکھیں گے اب تیری بے نیازی سے، امید رکھیں گے اب تیری بے نیازی سے، کرم تو خیر کرم ہے رہا رہا نہ رہا۔ تاجی صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ شعر آپ کے لیے ہے۔ سو اور کچھ تو نہ بگڑا تیری محبت میں، سو اور کچھ تو نہ بگڑا تیری محبت میں، یہی ہوا کہ محبت کا حوصلہ نہ رہا۔ یہ شعر میں نے تاجی صاحب کے لیے صرف اس لیے عرض کیا ہے کہ ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اچھا پہلو ہوتا ہے اور ایک برا پہلو ہوتا ہے، ایک خوش قسمتی بھی ہوتی ہے اور ایک بدقسمتی بھی ہوتی ہے۔ لہذا تاشی صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی، اس کے بھی دو پہلو ہیں، بدقسمتی بھی ہے اور خوش قسمتی بھی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ میں امریکہ میں 1985 میں آیا تھا اور 1994 تک میری تاشی صاحب سے ملاقات نہ ہو سکی، جس کا مجھے زندگی بھر افسوس رہے گا۔ یہ بہت ہی ایک عظیم شخصیت ہیں جن کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ آخرکار 1994 میں اسلامک سینٹر ماؤنٹین ویو میں میری ان سے ملاقات ہو گئی، اور جب سے میں ان کے زیر سایہ ہوں اور ان سے میں مختلف مقامات پر مختلف موقعوں پر ان سے استفادہ حاصل کرتا رہتا ہوں۔ تو دوسرا شعر میں رانا خالد صاحب کی نظر کرتا ہوں۔ رانا صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا۔ تجھے تو شوق وفا ہے مگر خدا کے لیے، تجھے تو شوق وفا ہے مگر خدا کے لیے، میں کیا کروں گا اگر مجھ سے تو خفا نہ رہا۔ خراب شعر ہوں لیکن یہی سبب ہے کہ آج، خراب شعر ہوں لیکن یہی سبب ہے کہ آج، تیرا بھی نام میرے نام سے جدا نہ رہا۔ مقطع عرض ہے، اس ابتدا کے تماشے کہاں کہیں عالی، اس ابتدا کے تماشے کہاں کہیں عالی، جس ابتدا میں ہمیں شوق انتہا نہ رہا۔ نہیں کہ تیری تمنا کا سلسلہ نہ رہا، مگر یہی کہ تیرا تذکرہ ذرا نہ رہا۔ جواب شکوہ۔ خواتین و حضرات، جب محترمہ نور جہاں مادام نور جہاں ہندوستان گئی تھیں تو دلیپ کمار صاحب نے ان کا خیر مقدم کیا تھا، اور ان کا فقرہ مجھے ان کی گفتگو سے یاد آیا کہ ٹھیک جتنے برس آپ ہم سے دور رہی ہیں، ٹھیک اتنے ہی برس ہم نے آپ کا انتظار کیا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ظفر نقوی صاحب، ان کا ساتھ ہمیں
اردو اکیڈمی کی ابتدا ہی سے میسر ہے، اور اسی دن سے مجھے اس بات کا انتظار تھا کہ کسی روز یہ یہاں تشریف لائیں گے، تو انہی کا فقرہ استعمال کرتے ہوئے ٹھیک اتنے ہی برس ہم نے یہاں آپ کا انتظار کیا ہے۔ خواتین و حضرات، ظفر نقوی صاحب جنہیں ہم شاہ جی کہتے ہیں پیار سے، ان معدود چند لوگوں میں سے ہیں جن کے سروں پہ ہر کمیونٹی ٹھہرتی ہے۔ یہ بہت خاص لوگوں میں سے ہیں جو ہمیشہ ہر ایک کی مدد کے لیے ہمہ وقت نہ صرف تیار رہتے ہیں بلکہ پورے دل و جان سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے کام آ سکیں، اور بہت لوگوں کے کام آئے ہیں، اور میں بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جن پہ ان کی شفقت رہی ہے اور ان کی محبتیں مجھے میسر رہی ہیں۔ میں ان کا دل و جان سے خیر مقدم کرتا ہوں اردو اکیڈمی میں پڑھنے کے لیے۔ ویسے تو یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ بہت زوردار تالیوں کے ساتھ ان کا ایک بار پھر استقبال کیا۔ بہت شکریہ۔ جعفر صاحب آپ آتے رہیے گا، ایک دفعہ آپ نے شروعات کر دی ہیں تب یہ ہاں بالکل جی۔ بھائی صاحب نے شاعر کی غزل کو اپنی بنا دیا کیونکہ آپ نے سلسلہ ایسا شروع کیا تھا، میں اس سلسلے کو توڑنا نہیں چاہتا۔ میں دعوت دینا چاہتا ہوں جناب غزالی صاحب کو کہ آ کے آپ کی سلسلے کو جاری رکھیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، نمسکار۔ آج تو مجھے کچھ وہ بھی ہیں، ہاں جی نمسکار بھی کرنے، کیونکہ یہ ہماری جو ہے انٹرنیشنل گیدرنگ ہے، اور ست شری اکال بھی کرنے۔ اب میں ان کا کلام پیش کرنے کی جرت کرتا ہوں، کیونکہ اپنے نقوی صاحب نے تو بڑا زبردست الزام لگایا کہ جی مجھے تو آتے ہی کچھ نہیں ہے، پڑھ کے نہیں آتا ہوں۔ نہیں آپ اچھا جی، تو عالی صاحب فرماتے ہیں، اجازت جناب 3 بندوں سے اجازت لینی ہے، ادھر بھی شیخ صاحب بیٹھے ہیں، ان سے بھی اجازت لینی ہے۔ حقیقتوں کو فسانہ بنا کے بھول گیا، حقیقتوں کو فسانہ بنا کے بھول گیا، میں تیرے عشق کی ہر چوٹ کھا کے بھول گیا، میں تیرے عشق کی ہر چوٹ کھا کے بھول گیا، ذرا یہ دوری احساس حسن و عشق تو دیکھ، ذرا یہ دوری احساس حسن و عشق تو دیکھ، کہ میں تجھے تیرے نزدیک آ کے بھول گیا۔ اب اس سے بڑھ کے بھی وارستگی دل کیا ہو، کہ تجھ کو زیست کا حاصل بنا کے بھول گیا، کہ تجھ کو زیست کا حاصل بنا کے بھول گیا، اور گمان جس پہ رہا منزلوں کا ایک مدت، گمان جس پہ رہا منزلوں کا ایک مدت، وہ راہ گزار بھی منزل میں آ کے بھول گیا، اور بہائے تھے جو غم آرزو میں برسوں تک، بہائے تھے جو غم آرزو میں برسوں تک، ان آنسوؤں کو فقط مسکرا کے بھول گیا، ان آنسوؤں کو فقط مسکرا کے بھول گیا، اور اب ایسی حیرت و وارفتگی کو کیا کہیے، دعا کو ہاتھ اٹھا کے بھول گیا، دعا کو ہاتھ اٹھا کے بھول گیا، اور دل و جگر ہیں کہ گرمی سے پگھلے جاتے ہیں، دل و جگر ہیں کہ گرمی سے پگھلے جاتے ہیں، کوئی چراغ تمنا جلا کے بھول گیا، حقیقتوں کو فسانہ بنا کے بھول گیا۔ تو کوئی شکایت تو نہیں ہے نقوی صاحب آج آپ کو؟ بہت اچھے غزالی صاحب، شکریہ بہت بہت آپ کا، کیونکہ سلسلہ ایسا شروع ہو گیا، محفل بچ گئی، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں۔ میں دعوت دوں گا جناب اسحاق ناگپور والا کو کہ وہ آئیں اور میری کچھ مدد کریں اس میں۔ آداب جمیل علی صاحب کی ایک غزل پیش خدمت ہے۔
وہ حوصلے بھی نہیں، وہ جوانیاں بھی نہیں، وہ حوصلے بھی نہیں، وہ جوانیاں بھی نہیں، زبان شوق پہ وہ لنترانیاں بھی نہیں، وہ حوصلے بھی نہیں۔ ادھر وہ حکم ہدایت کی شان بھی نہ رہی، ادھر وہ حکم ہدایت کی شان بھی نہ رہی، ادھر جواب میں وہ بے زبانیاں بھی نہیں، ادھر وہ واقعات جنہیں خون دل سے لکھتے تھے، وہ واقعات جنہیں خون دل سے لکھتے تھے، وہ کیا ہوئے کہ اب ان کی کہانیاں بھی نہیں، وہ واقعات جنہیں ہزار داغ کے زخموں کی شان رکھتے تھے، ہزار داغ کے زخموں کی شان رکھتے تھے، مٹے ہیں یوں کہ اب ان کی نشانیاں بھی نہیں، ہزار داغ کے ہے اب بھی ان سے تعلق، سو کیا تعلق ہے اب بھی ان سے تعلق، سو کیا تعلق ہے کہ حسرتیں تو کجا بدگمانیاں بھی نہیں، کہ حسرتیں تو کجا بدگمانیاں بھی نہیں، وہ حوصلے بھی نہیں، وہ جوانیاں بھی نہیں، زبان شوق پہ وہ لنترانیاں بھی نہیں، وہ حوصلے بھی نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ناگپور صاحب۔ علی جی نے ایک بڑا کام جو کیا وہ مولوی عبدالحق نے اردو کالج قائم کیا تھا، اردو کی فروغ کے لیے بڑا کام کیا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ اردو کالج جو ہے وہ یونیورسٹی بن جائے، تو اردو کالج جو تھا وہ ان کی حیات میں تو یونیورسٹی نہیں بنا، لیکن اس کی سربراہی عالی کے سپرد آئی، اور جمیل الدین عالی نے اس کو نہ صرف اردو یونیورسٹی بنایا بلکہ اردو سائنس کالج کے نام میں بھی کام کیا۔ آپ کی زندگی جو تھی اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ آپ جمیل الدین عالی نے سماج کے لیے، قوم کے لیے بڑا کام کیا ہے، اور ان کا ایک بہت بڑا مشہور دعا ہے، وہ مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن اس کا مفہوم کچھ ہے کہ تم نے تو اس دیش کی خاطر یہ بتلا تیری روٹی کھائی، یہ بتلا تیری برکھا رانی اس دیش کے کیا کام آئی۔ تو اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہوں، میں جناب لمنہ منظر صاحبہ کو درخواست دوں گا کہ وہ آئیں اور میری مدد کریں۔ علی جی کا فن سخن میں ایک انداز نرالا ہے۔ آج میں نے بھی ان کا ایک دوہا منتخب کیا ہے پڑھنے کے لیے، کچھ اشعار آپ کے سماعتوں کی نظر۔ جسے یہ چھو لیں ہے وہ سونا، آپ ہے خالی ہاتھ۔ جسے یہ چھو لیں وہ سونا ہے، آپ ہے خالی ہاتھ۔ علی جی کا نام پڑا ہے مرزا پارس ناتھ۔ علی کا کیا ذکر کرو ہو کبھی تو وہ کہلائے، علی کا کیا ذکر کرو ہو کبھی تو وہ کہلائے، جو ناخن سے پربت کاٹے اور پربت کٹ جائے، جو ناخن سے پربت کاٹے اور پربت کٹ جائے۔ علی تو نے اتنے برس اس دیش کی روٹی کھائی، علی تو نے اتنے برس
इस देश की रोटी खाई, ये तो बता तेरी कविता रानी देश के किस काम आई। ये तो बता तेरी कविता रानी देश के किस काम आई। थर थर कांपे कागज और स्याही उड़ती जाए। थर थर कांपे कागज और स्याही उड़ती जाए। सच का बोझ तराजू झूठी कितनी देर उठाए। सच का बोझ तराजू झूठी कितनी देर उठाए। भटक रहा हूँ पर रखूँगा उसी का ध्यान लगाए। भटक रहा हूँ पर रखूँगा उसी का ध्यान लगाए। शायद एक दिन सच्चाई खुद खींच मुझे ले जाए। शायद एक दिन सच्चाई खुद खींच मुझे ले जाए। अच्छाई और सच्चाई और सुंदरता है एक। अच्छाई और सच्चाई और सुंदरता है एक। जो सच्चा है वो सुंदर है, जो सुंदर वो नेक। जो सच्चा है वो सुंदर है, जो सुंदर वो नेक। और ये बहुत ही खूबसूरत शेर उनका। जब कभी जलना ऐसे जलना बाकी बचे ना राख। जब कभी जलना ऐसे जलना बाकी बचे ना राख। राख बचे तो गिर जाएगी मन अग्नि की साख। राख बचे तो गिर जाएगी मन अग्नि की साख। जिसे ये छू लें है वो सोना, आप हैं खाली हाथ। शुक्रिया। बहुत अच्छे लोग ना। इसी सिलसिले को और वक्त को तायुन रखते हुए मैं मोहतरमा शमास साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ। शम्स। अस्सलाम वालेकुम। शम्सुन नहार है मेरा नाम। इजाज़त है। किसी को नाज़ खिर्द है, किसी को फ़ख्रे जनू। किसी को नाज़ खिर्द है, किसी को फ़ख्रे जनू। मैं अपने दिल का फसाना कहूँ तो किससे कहूँ। न इस्तराब में लज्जत न आरज़ुए सकूँ। न इस्तराब में लज्जत न आरज़ुए सकूँ। कोई कहे कि मैं अब क्या फ़रेब खा के जीऊँ। रहेगी फिर न ये कैफियत, रहेगी फिर न ये कैफियत तलब ए दिल। रहेगी फिर न ये कैफियत तलब ए दिल। छुपे हुए हैं तो है इश्तियाक़े दीदे फ़ज़ू। हाँ, छुपे हुए हैं तो है इश्तियाक़े दीदे फ़ज़ू। हो अब भी फ़िक्र में मुश्किल तो याद आते हैं। हो अब भी फ़िक्र में मुश्किल तो याद आते हैं। वो हर अदा में तग़ज़्ज़ुल के सैकड़ों मज़मूम। तुम ऐसे कौन खुदा हो कि उम्र भर तुमसे, तुम ऐसे कौन खुदा हो कि उम्र भर तुमसे उम्मीद भी न रखूं ना उम्मीद भी न रहूं। उम्मीद भी न रखूं ना उम्मीद भी न रहूं। किसी को नाज़े खिर्द है, किसी को फ़ख्रे जुनून। शुक्रिया। शुक्रिया शम्स नहार साहिबा। मैं माज़रत चाहता हूँ, आपका नाम मैं सही तरह से नहीं लिख सका। नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। राना साहब, बारी आपकी आ गई है, क्योंकि वक्त बहुत कम है और जल्दी से आ जाइए। इजाज़त। जमीलुद्दीन आली साहब का कलाम आपकी नज़र। गिला नहीं जो वो बेगाना वार गुज़रे हैं। गिला नहीं जो वो बेगाना वार गुज़रे हैं। हम ऐसे अहले सुखन बेशुमार गुज़रे हैं।
तरस न खाओ मेरी शिद्दत तबाही पर, तरस न खाओ मेरी शिद्दत तबाही पर, कि उम्र भर यही लैलो नहार गुजरे हैं, कि उम्र भर यही लैलो नहार गुजरे हैं। तमाम उम्र रहा खौफ नापजीरा ही, जिधर से गुजरे हैं दीवानावार गुजरे हैं। हमी से तज़किराए कहते आशिकां तौबा, हमी से तज़किराए कहते आशिकां तौबा, हमी तो कल तेरे कूचे से यार गुजरे हैं। रही वज़ा बुज़ुर्गां है अपना दिल यानी, तेरे ही शहर में तुझसे हजार गुजरे हैं। हमारा नाम भी रखिए फसाना ख्वानों में, हमारा नाम भी रखिए फसाना ख्वानों में, कि हम भी अपने सवाने निगार गुजरे हैं। हम अपने जोश तमन्ना में भूल बैठे थे, हम अपने जोश तमन्ना में भूल बैठे थे, कि हम इससे और भी उम्मीदवार गुजरे हैं, और हमसे और भी उम्मीदवार गुजरे हैं। इस अंजुमन में तुझे कौन पूछता आली, इस अंजुमन में तुझे कौन पूछता आली, हजार तुझसे गरीबुद्दयार गुजरे हैं। गिला नहीं जो वो बेगानवार गुजरे हैं। खालिद राणा साहब। जमीउद्दीन आली ने काफ़ी अरसे नेशनल बैंक में काम किया और 1990 में नेशनल बैंक से एज सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रिटायर हुए। लेकिन रिटायर होने के बाद आपने अपना काम नहीं छोड़ा, तसनीफ़ का काम जारी है। अभी भी शायद आप आजकल तो खैर काफ़ी अलील हैं, लेकिन ये कि जंग के लिए कॉलम लिखते रहते हैं। चलो ठीक है, ओके। हाँ है वो उनको वैसे। अब मैं जिस शख्स को दावत देने वाला हूँ उसके बगैर ये महफिल पूरी नहीं होती, और उनको मैं एक तरह से अपना उस्ताद समझता हूँ, क्योंकि जो आदमी कुछ आपको सिखा दे वो आपका उस्ताद होता है। मेरे पास अल्फाज तो नहीं है उनकी तारीफ़ करने के लिए, लेकिन मैं दावत दूंगा जनाब हमारे दोस्त और मेरे अपने एक तरह से उस्ताद जनाब नगेश शादवानी साहब। जनाब जमीलुद्दीन आली साहब, माफ़ी चाहता हूँ, जनाब जमीलुद्दीन आली साहब की गज़ल के चंद अशार मैं पेश कर रहा हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ताशी भाई इन दिनों चंद हफ्तों में शदीद मसरूफ़ रहे हैं, एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल हो रहे हैं। और उसके बावजूद जब मैंने उनसे इसरार किया कि ताशी भाई अगर मुझे ये गज़ल पढ़नी है तो प्लीज़ तर्ज बना के भेज दीजिएगा, आप यकीन नहीं जानेंगे, ये पहली दफ़ा, ये बहुत दफ़ा हो चुका है, लेकिन जिस रफ्तार से उन्होंने इसको तैयार करके मुझे भेजा, सिर्फ 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर ये बात जो है वाकई, ये जो क्रिएटिव काम जो होते हैं ये किसी पे आप मुसल्लत नहीं कर सकते हैं कि यार बस शुरू कर जाओ और कर दो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन बस अल्लाह की तरफ से एक अता है, एक मेहरबानी है उन पर, उन्होंने मुझे भेजा। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को भी ये तर्ज मुझे बहुत पसंद आई। राग बागेश्वरी के सुर हैं इसमें और बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। ताशी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, कहाँ हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह जैसे आप मदद करते रहते हैं मेरी। खुदा कहूँगा तुम्हें, ना खुदा कहूँगा तुम्हें, पुकारना ही पड़ेगा तो क्या कहूँगा तुम्हें।
خدا کہوں گا تمہیں نا خدا کہوں گا تمہیں خدا کہوں گا تمہیں نا خدا کہوں گا تمہیں پکارنا ہی پڑے گا تو کیا کہوں گا تمہیں خدا کہوں گا تمہیں نا خدا کہوں گا تمہیں ہزار دوست ہیں ہزار دوست ہیں وجہ ملال پوچھیں گے ہزار دوست ہیں وجہ ملال پوچھیں گے سبب تو صرف تم ہی ہو سبب تو صرف تم ہی ہو میں کیا کہوں گا تمہیں خدا کہوں گا تمہیں نا خدا کہوں گا تمہیں میری پسند میرے نام پر نہ حرف آئے بہت حسین بہت باوفا کہوں گا تمہیں بہت حسین بہت باوفا کہوں گا تمہیں ابھی سے ذہن میں رکھنا نزاکتیں میری ابھی سے ذہن میں رکھنا نزاکتیں میری کہ ہر نگاہ کرم پر میں کیا کہوں گا تمہیں کہ ہر نگاہ کرم پر میں کیا کہوں گا تمہیں خدا کہوں گا تمہیں نا خدا کہوں گا تمہیں ابھی سے اپنی بھی مجبوریوں کو سوچ رکھو
ابھی سے اپنی بھی مجبوریوں کو سوچ رکھو کہ تم ملو نہ ملو، کہ تم ملو نہ ملو، مدعا کہوں گا تمہیں کہ تم ملو نہ ملو، مدعا کہوں گا تمہیں، الجھ رہا ہے تو الجھ رہا ہے تو الجھے گرو ہے تشبیہات، الجھ رہا ہے تو الجھے گرو ہے تشبیہات، بس اور کچھ نہ کہوں گا، ادا کہوں گا تمہیں، بس اور کچھ نہ کہوں گا، ادا کہوں گا تمہیں، خدا کہوں گا تمہیں، قسم شرافت فن کی کہ اب غزل میں کبھی، قسم شرافت فن کی کہ اب غزل میں کبھی تمہارا نام نہ لوں گا، تمہارا نام نہ لوں گا، صبا کہوں گا تمہیں، تمہارا نام نہ لوں گا، صبا کہوں گا تمہیں، خدا کہوں گا تمہیں، ناخدا کہوں گا تمہیں، پکارنا ہی پڑے گا تو کیا کہوں گا تمہیں، خدا کہوں گا تمہیں، اتنی اچھی ادائیگی کے بعد تو میں کچھ اور کہہ نہیں سکتا، صرف اس محفل کو اختتام پہ لاتے ہوئے عالی جی کا ایک دوہا آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ ایک کہاوت عالی جی کی انہی پہ ثابت ہوئی، ایک کہاوت عالی جی کی انہی پہ ثابت ہوئی، اتم نام کے رکھ لینے سے اونچا ہوا نہ کوئی۔ خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ مجھے آپ نے اتنے عرصے تک برداشت کیا۔
تو یہ اس محفل کا پہلا دور جو ہے یہ اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے.